بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ درود ابراہیمی پر ایک خاص الخاص ویڈیو، ایک خاص الخاص بیان کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور درود ابراہیمی سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے والے ہیں، آپ کے ذوق و شوق میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اس بیان کو سننے کے بعد انشاءاللہ درود ابراہیمی کی کثرت میں مزید آپ کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم جان سکیں گے کہ آخر درود ابراہیمی کو اتنا زیادہ پسند کیوں کیا جاتا ہے، کیوں یہ اولیاء کرام کا پسندیدہ درود پاک ہے، کیوں یہ صوفیاء کرام کا اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا پسندیدہ درود پاک ہے، کیوں یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا پسندیدہ درود پاک ہے۔ آخر درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کثرت پوری دنیا میں کیوں زیادہ کی جاتی ہے، اس کو تمام درودوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے، اس کو سب سے افضل درود پاک کیوں کہا جاتا ہے، کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ جو درود ابراہیمی سے ملتا ہے وہ کسی اور وظیفے سے نہیں ملتا۔ ہم کتابیں پڑھیں تو اتنی بہاریں، اتنی برکات ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی ملتی ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب درود ابراہیمی کی برکت سے کیسے ہوتا ہے، کن کو نصیب ہوتا ہے، کس طریقے سے پڑھنے والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور روحانی ترقی کے حصول کے لیے یہ کتنا بابرکت درود پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور قرب خاص کے حصول کے لیے یہ کتنا بابرکت درود پاک ہے، ہر طرح کی بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ کتنا بابرکت اور مجرب درود پاک تصور کیا جاتا ہے۔ حاجات کی تکمیل کے لیے، بے اولادی کے مسائل ہوں، رشتوں کی بندش کا سامنا ہو، قرض کے معاملات ہوں، رزق کی تنگی کے معاملات ہوں، بیماریوں نے آپ کو گھیر رکھا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جادو ٹونا سحر بندش کی وجہ سے پریشان ہو، اثرات جناتی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہو، اور اس کی زندگی کولیپس ہو کر رہ گئی، برباد ہو گئی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں اب کبھی خوشی لوٹ کر نہیں آئے گی، میری زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پھر کیسے جب بندہ درود ابراہیمی کو اپنا محبوب وظیفہ بنا لیتا ہے، پھر جب درود ابراہیمی کی کثرت شروع کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کیسے خوشیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سن لینا مکمل طور پر تو یقین مانے اس ساری زندگی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے کی برکت سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں درود ابراہیمی پڑھنے کی تعداد بھی بتاؤں گا، اس کو پڑھنے کا خاص طریقہ بھی بتاؤں گا، اور ویسے تو یہ ویڈیو بالعموم تمام عاشقان رسول کے لیے ہے، لیکن بالخصوص ان عاشقان رسول کے لیے ہے جو یکم ربیع الاول شریف سے درود ابراہیمی کا خاص الخاص عمل کرنے جا رہے ہیں، درود ابراہیمی کی خاص الخاص ریاضت کرنے جا رہے ہیں، اور اس ریاضت کے ذریعے نہ صرف وہ درود ابراہیمی کے عامل بلکہ صاحب ریاضت اور صاحب اجازت بھی بن جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر جن کو اجازت دیں گے وہ اجازت ان کو بھی نفع پہنچائے گی، اور پھر اس عمل کے ذریعے وہ اپنا استخارہ بھی کر سکیں گے، وہ کاٹ بھی کر سکیں گے، وہ دم بھی کر سکیں گے، اور اپنے روحانی معاملات کو حل بھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، سب کچھ تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، اللہ پاک نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، درود ابراہیمی یہ اللہ پاک کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توجہ اور قرب خاص کے بھی حقدار بنتے ہیں۔ یہ وہ خاص درود پاک ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، پھر اس پر آسمانی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس پر وسعتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس پر عافیت اور سلامتی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس پر آسانیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس پر کشادگی، انعامات، کرامات اور مشاہدات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یقین مانے اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ میں کون سا درود پاک زیادہ پڑھتا ہوں، میرا سب سے زیادہ فیورٹ درود پاک کون سا ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ درود ابراہیمی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس درود پاک کو جو کثرت سے پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے۔ دیکھیں، اس کے ویسے تو بے شمار بینیفٹس ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، اس پر اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ پاک کی رحمت اس پر بہت برسے، اللہ پاک کی رحمت کے حصار میں وہ آ جائے، اور پھر جب اللہ پاک کی رحمت بندے پر برستی ہے نا، تو پھر اس کی پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنی بھی لوگوں کی پریشانیاں ہیں نا، بڑی سے بڑی، یہ سب اللہ پاک کی رحمت کی محتاج ہے۔ جب ان پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے نا، تو پھر پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کا دوسرا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بن جاتا ہے۔ اور یہ درود پاک وہ درود پاک ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور قرب خاص کا حقدار بنا دیتا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب غلام بنا دیتا ہے۔
اور اس کی حاضری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں لگنا شروع ہو جاتی ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، پھر اسے مدینہ شریف حاضری کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے، سنہری جانیوں کے سامنے درود و سلام پڑھنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، سبز گنبد شریف کے سامنے دست بدستہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے تو وہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ ابھی جو رمضان المبارک میں ہم نے درود پاک کی ریاضت کروائی تو بعض خوش نصیب ایسے بھی تھے کہ جو حالت بیداری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے گئے۔ کیونکہ یہ جو درود پاک پڑھتا ہے نا جب بندہ، تو وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک نظروں میں آ جاتا ہے۔ حضور اتنی توجہ فرماتے ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے، توجہ سے، خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے نا، بڑی سے بڑی پرابلمز اس کی لائف کی سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی پرابلمز کے جن کو لے کر وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، انزائٹی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ شاید میری زندگی کولیپس ہو گئی اور میں برباد ہو گیا اور میری زندگی میں کبھی بھی سکون اور خوشیاں داخل نہیں ہوں گی۔ تو یہ درود پاک وہ درود پاک ہے کہ جو اس اپنی کثرت کرنے والوں کو پریشانیوں کے بمر سے نکال کر خوشیوں میں داخل کر دیتا ہے اور اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کیا فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم پر بردن و سلامن ہو جا، یعنی کہ سلامتی اور ٹھنڈی والی ہو جا۔ تو اسی طرح جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے نا، پھر اسے نہ دنیا کی آگ جلا پاتی ہے، نہ ہی جہنم کی آگ جلائے گی، بلکہ ہر شریر لوگوں کے شر سے وہ محفوظ رہتا ہے، حاسدین کے حسد سے وہ محفوظ رہتا ہے، ظالمین کے ظلم سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے سامنے جھک جاتی ہے اور لوگ اس کے ساتھ بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک بڑا فائدہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ اس میں تسخیر خلائق بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، مخلوق خدا کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور لوگ بڑی محبت کے ساتھ درود ابراہیمی کی ریاضت کرنے والے سے پیش آتے ہیں۔ اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ حاجات کی تکمیل کے لیے بڑا بہترین درود پاک ہے۔ کئی ایسے ہمیں مشاہدات ملتے ہیں کہ بے اولاد تھے، انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا، اللہ پاک نے ان کو صاحب اولاد کر دیا۔ کوئی مقروض تھا، تنگ دست تھا، رزق کی بہت زیادہ تنگی تھی، جیسا کہ ایک شخص تھا، وہ بڑا کہتا ہے کہ ایک وقت کی روٹی ملتی تو دوسرے وقت کی روٹی کی فکر ہوتی، یعنی کہ ہماری روٹی نہیں گھر کی پوری ہوتی تھی۔ بڑا پریشان تھا بیچارہ، کہتا ہے جی مجھے کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا بیٹا درود ابراہیمی سے دوستی لگا لو، اس کی کثرت کرو، پھر دیکھو کہ اللہ پاک تمہیں کیسے نوازتا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے درود ابراہیمی یقین کامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، پھر اللہ پاک نے اتنی رزق کی وسعت عطا فرمائی، اتنی وسعت عطا فرمائی، کہاں وہ وقت تھا کہ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، اور اب الحمدللہ رزق کی بہت زیادہ وسعت ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ تو جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ رزق روزی میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہر قسم کے بڑے سے بڑے جادو کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ہر بندش کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور کئی ایسی بہاریں ہمیں ملتی ہیں۔ ابھی ایک بہن کا پچھلے دنوں میسیج آیا، انہوں نے بتایا کہ مجھ پر عرصہ 7-8 سال سے جادو تھا اور رشتے کی بندش تھی، رشتے کی کاٹ نہیں ہو رہی تھی، بڑے بڑے عاملین سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی اس کی کاٹ نہیں کر سکا، لیکن آپ سے اجازت لی، اجازت لے کر درود ابراہیمی پڑھا، الحمدللہ وہ جادو، وہ بندش کے جو بڑے بڑے نامی گرامی عاملین نہ کاٹ سکے، درود ابراہیمی نے ان کو کاٹ کر رکھ دیا اور الحمدللہ ایک بہت اچھی جگہ رشتہ طے پا گیا۔ تو اس کی بڑی بات یہ ہے کہ رشتوں کی بندش ہو، رزق کی بندش ہو، صحت کی بندش ہو، کسی بھی قسم کی بندش یا جادو ٹونا ہونا، آپ پریشان نہ ہو، آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس کو پئیں، پھر اس کی برکات دیکھیں کہ آپ کتنا زیادہ نوازے جاتے ہیں۔ اچھا، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ رجت میں مبتلا ہے، جو کہ بہت بڑی مصیبت ہے، کہ جو رجت میں مبتلا ہوتا ہے اس کی زندگی گویا برباد ہو جاتی ہے اور وہ بے سکون، بے آرام ہو جاتا ہے اور نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ قطع تعلقیں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے بندہ رجت کی وجہ سے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو ایک بہت بڑی نحوست کہا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی مصیبت کہا جاتا ہے۔ تو درود ابراہیمی یہ رجت سے نکالنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے، آپ کو اس کو یقین کامل سے پڑھیں، بہت جلد رجت میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو اس کو پڑھنے کے برکت سے رجت اسے نجات نصیب ہوگی۔ اور ایک بڑا فائدہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ روحانی ترقی کے حصول کے لیے یہ بڑا بابرکت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانی ترقی ہو،
روحانیت بوسٹ کرے اور روحانیت کے بلند مقام پر فائز ہونا، تو درود ابراہیمی اس کی خاص بات یہ ہے، بلکہ جتنے بھی آپ کو افراد و وظائف ملیں گے نا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی درود ابراہیمی پر ریاضت کرے، توجہ سے کرے، جو تعداد بتاؤں گا، جو طریقہ بتاؤں گا ویسے کرے، اور وہ دیکھے گا کہ روحانیت کیسے اس کی بوسٹ ہوتی ہے۔ اور روحانیت بوسٹ ہونے کی ایک علامات یہ ہے کہ مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زیارتیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زندگی بندے کی بدل جاتی ہے، اور روحانیت میں تبدیلی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ عبادات کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اور یہ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے کی خاص بات ہے، یعنی کہ اگر کوئی بے نمازی ہے نمازی بن جائے گا، اگر کوئی گناہوں میں پڑا رہتا تھا اور فلمیں ڈرامے گانے بازی اور دیگر خرافات اور فضولیات میں مبتلا رہتا تھا، تو درود ابراہیمی کثرت کرنے کی برکت سے بندہ نیک نمازی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اور عشق رسول اور محبت رسول میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کس تعداد میں پڑھنا ہے اور کس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اس کی اول جو تعداد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو 21 دن، 28 دن یا 40 دن، آپ اس کو 4100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اچھا، کوئی 4100 نہیں پڑھ سکتا، 3125 مرتبہ آپ اگر 40 دن اس کو پڑھ لیں، کمال اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، 3125 مرتبہ کوئی نہیں پڑھ سکتا تو پھر 1900 مرتبہ پڑھ لے، یا 1200 مرتبہ پڑھ لے، یا 1100 مرتبہ پڑھ لے، یا 1000 پڑھ لے، یا 1000 نہیں پڑھ سکتے 700 مرتبہ پڑھ لیں، 700 نہیں پڑھ سکتے 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ 313 مرتبہ بھی اگر آپ روزانہ پڑھیں، 40 دن پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی 313 بھی نہیں پڑھ سکتا تو ایک تسبیح ضرور پڑھے، ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں خود کو درود ابراہیمی کی برکات سے محروم نہ رکھیں۔ اچھا، مرد حضرات جو پڑھیں گے وہ ان کے لیے جگہ بھی ایک ہوگی، وقت بھی ایک ہوگا، تعداد بھی ایک ہوگی، جائے نماز اور تسبیح بھی ایک ہوگی، اسی وقت میں بیٹھ کر باوضو اس ریاضت کو پڑھیں گے۔ ہاں، نشستیں اگر تعداد زیادہ ہے تو نشستیں آپ زیادہ بنا سکتے ہیں، 1 2 3، لیکن بہتر ایک نشست میں پڑھنا ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2 نشستیں آپ کر لیں۔ اچھا، ہماری بہنیں کہ جو درود ابراہیمی کی برکات حاصل کرنا چاہتی ہیں تو وہ چلہ کشی کی صورت میں نہیں پڑھیں گی، بلکہ ان کے لیے جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا تو ان کی ریاضت کا وقت شروع ہوگا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ریاضت شروع کر سکتی ہیں، پڑھنا شروع کر سکتی ہیں، اور اگلے دن غروب آفتاب نہیں بلکہ عصر سے پہلے تک انہوں نے اپنی ریاضت کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ موسٹلی سمجھتے ہیں کہ بھئی غروب آفتاب تک نہیں، آپ نے عصر سے پہلے تک آپ 2 نشستیں کریں، آپ 5 نشستوں میں پڑھیں، آپ 10 نشستوں میں پڑھیں، لیکن بیٹھنا توجہ سے، آپ کے لیے کوئی قیودات نہیں ہے، نہ کوئی پرہیز جمالی، نہ کوئی جلالی، نہ جگہ ایک ہو، نہ تسبیح جائے نماز ایک ہو، بس آپ نے پڑھنا ہے اور توجہ سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تعداد جو بیان کی گئی ان میں سے جس تعداد میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ میری بہنوں آپ کو برکات ضرور ملیں گی۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ دیکھیں، اس کو جب پڑھنا ہے نا، پڑھتے وقت یہ تصور ضرور قائم کرنا ہے کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوں، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر سلام بھی ضرور عرض کریں گے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں پھر سلام، درود ابراہیمی پڑھیں پھر سلام، یا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، سٹارٹنگ میں درود ابراہیمی سلام، پھر 33 دانوں کے بعد درود ابراہیمی پھر سلام، اسی طرح ہر 33 دانوں کے بعد سلام آپ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ اچھا، جب آپ درود ابراہیمی پڑھ چکے ہیں اس کے بعد مراقبہ ضرور کرنا ہے، اور مراقبہ یوں ہوگا کہ آپ نے تصور کرنا ہے کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں، سنہری جالیوں کے سامنے، یہ سبز گنبد شریف کے سامنے، اور سنہری جالیوں سے نور جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے، میرے جسم میں اتر رہا ہے، میرے روح میں اتر رہا ہے، اور اس نور کی برکت سے میرا جو جسم ہے، جو میرا دل ہے، جو میری روح ہے، وہ روشن اور منور ہو رہی ہے۔ تو اس کو اپنے محسوس کرنا ہے، اس نور کو اپنے جسم میں اترتا محسوس کرنا ہے۔ 5 منٹ سے اگر چاہیں تو گھنٹے تک آپ اس کو مراقبے کو کر سکتے ہیں، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مراقبے سے کشف کھلتا ہے، روحانیت کھلتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ویڈیو پہلے بھی آلریڈی تھوڑی طویل ہو چکی، مزید بہت کچھ تھا بیان کرنے کے لیے، لیکن لائیو میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو جو اس ریاضت میں شریک ہونا چاہتے ہیں کمنٹس میں نیتوں کا اظہار کریں گے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔